السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دہلی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے، جس بیان کے بعد ہر طرف ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق جو اشارے دیے ہیں ان پر عمل کرنا اور کروانا، روز نئے فتنے نہ پیدا ہوں، اس پر قدغن لگانے کے لیے سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار شاہی امام مولانا سید احمد بخاری جامع مسجد دہلی نے جمعے کی نماز سے پہلے اپنے خطاب میں کیا۔ یہاں جاری ایک پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں اکتوبر 1991 میں بنے پارلیمانی ایکٹ عبادت گاہوں کے تحفظ کا خصوصی قانون پر توجہ دیتے ہوئے واضح تنبیہ کی تھی کہ اس ایکٹ کی روح سے مستقبل میں اس طرح کے مزید فتنوں کو ہوا نہ دی جائے۔ یہ اب سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ساتھ میں فیصلے میں کچھ ایسی گنجائش چھوڑ دی گئی جس کا غلط استعمال اب روز کا وتیرہ بن گیا ہے۔ جامع مسجد بدایوں، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور دیگر ریاستوں میں اس طرح کے دعوے اور سروے کی باتیں نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ شاہی جامع مسجد سنبھل اور 800 سال پرانی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ چکا ہے۔ آخر ہم اس طرح کے معاملات کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 2019 میں بابری مسجد کے حوالے سے تمام زمینی حقائق مسجد کے حق میں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فیصلہ مندر کے حق میں دیا۔ ہم روز اول سے عدالتوں کے فیصلے کو ماننے کی اور اپنے آپ کو اس کا پابند رکھنے کی کئی دہائیوں سے برابر بات کر رہے ہیں۔ عدالت کے فیصلے حقائق پر ہوتے ہیں، جذبات پر نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی عدلیہ کی تاریخ میں یہ واحد فیصلہ جو اکثریت کے مذہبی جذبات کی بنیاد پر حقائق سے روگردانی کرتے ہوئے اس کے حق میں دیا گیا۔ مسلمانوں نے اپنا وعدہ نبھایا، عہد کی پابندی کی اور چوں تک نہیں کی۔ امام احمد بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ سلسلہ سروے سے بڑھ کر دنگوں، ہلاکتوں، یک طرفہ زیادتیوں، قید و بند کی صعوبتوں اور نفسیاتی محرومیوں کی حدود کو پار کرتا جا رہا ہے۔ سنبھل میں ایک ضلع مجسٹریٹ آنن فانن میں سروے آرڈر دیتا ہے، 2 گھنٹے میں اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، سروے ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور اسی دن سروے بھی کر لیا جاتا ہے۔ مسجد کمیٹی جو براہ راست فریق ہے، جس کے صدر خود وکیل بھی ہیں، ان کو بھی سنا نہیں جاتا۔ ایسی جلد بازی کیوں؟ کیا کسی نئے فتنے کو جگانے کے لیے ایسا کیا گیا؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ جبکہ پرامن طریقے سے پہلا سروے کرایا گیا، کمیٹی کے لوگ، سنبھل لوک سبھا کے رکن ضیاء الرحمان برق وہاں موجود رہے اور خوش اسلوبی سے یہ کام انجام پایا گیا۔ مولانا بخاری نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ سروے کرنے میں فیصلے کی گنجائش تھی، لیکن پھر 2 دن بعد دوبارہ سروے بغیر عدالت کی اجازت کے کیا گیا۔ صبح نماز فجر کے وقت سروے ٹیم وہاں پہنچتی ہے۔ اگر ٹیم میں صرف سروے کے متعلق اراکین ہوتے تب بھی صبر آ جاتا، لیکن ان کے ساتھ غیر متعلق لوگوں کا نعرہ لگاتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت سروے کی کم دنگے کی زیادہ تھی۔ عوام کا اس حرکت پر غصہ آنا فطری تھا۔ اس کے بعد حالات بگڑتے گئے، گولیاں چلی، ہلاکتیں ہوئیں، 5 نوجوان بچے لقمۂ اجل بن گئے، متعدد لوگ زخمی ہوئے، متعدد گرفتاریاں ہوئیں، سینکڑوں لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہوئے۔ شہر میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان خود کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے۔ آج یہی حال دنیا میں مسلمانوں کا ہے، جہاں وہ سخت آزمائشوں اور امتحانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ غزہ، لبنان، سیریا، سوڈان، یمن اور عراق کے بے بس عوام دنیا انسانیت کو پکار رہے ہیں، لیکن حیوانیت کا یہ ننگا ناچ آج بھی برابر جاری ہے۔ غزہ میں ہزاروں شہید، ہزاروں زخمی، لاکھوں بے گھر، اس تباہی اور بربادی کے بعد بھی مسلم ممالک بیدار نہ ہو سکے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ فلسطین کے نوجوانوں، بزرگوں، عورتوں اور بچوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی اس ہمت کو سلام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج وطن عزیز کے جو حالات ہیں اور جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اب سب کو مل کر یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے ملک کو کس طرف جانا ہے۔ جو ہم نے آئین میں طے کیا ہے، جس پر آج بھی سب کا اتفاق ہے، آج قیادت وزیر اعظم کے پاس ہے اور یہ تمام باتیں اس سے سیدھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہے، برابری اور مساوات اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہے۔ لیکن ہندوستان کی اقلیتوں میں بالعموم اور مسلمانان ہند میں بالخصوص سابقہ چند برسوں میں احساس محرومی پیدا ہوئی ہے۔ ماضی میں اخلاق اور پہلو خان کا واقعہ، یک طرفہ بلڈوزر، مساجد، مدارس اور مزارات کی متعدد انہدامی کارروائیاں، ہجوم تشدد کے مجرموں کے گلوں میں پھول پہنا کر استقبالیہ دیا جانا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان اگر ذرا احتجاج بھی کرے اور اس میں کچھ نقصان ہو جائے تو اس کی بھرپائی اسی سے کیا جانا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا، ناجائز مقدمات دائر کرنا، توہین رسالت، قرآنی آیات کی بے حرمتی،
इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से निहायत घटिया जबान का इस्तेमाल, ये सब तो वजीर आजम आपके मनसब से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुसलमान हिंद इस मुल्क के बराबरी के शहरी नहीं है। हरियाणा में कई साल पहले फसाद हुआ जिसमें हजारों करोड़ों रुपए की सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ, उन फसादियों से तो कोई भरपाई नहीं की गई, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारे खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों में इतनी तेजी के नोटिस ना दिया जाए या इतना कम वक्त दिया जाए कि सामान भी ना उठा सके, मकान भी हमारे गिराए जाएं, मस्जिदें भी हमारी शहीद की जाएं, मज़ारात भी हमारे मुनहदिम किए जाएं और मुकदमे भी हम पर ही कायम किए जाएं। ऐसे में मुसलमानों में एहसास महरूमी पैदा ना हो तो फिर क्या हो? उन्होंने आखिर में कहा कि ये उनका सवाल है कि वजीर आजम साहब, ये जो कुछ हो रहा है और जो इसके करने वाले वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो इशारे दिए गए हैं उन पर अमल करना और करवाना, रोज ये फितने न पैदा हों उस पर रोक लगाना, अब आपको इस हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है, उस रोशनी में जिसका जिक्र आप यौम आइन पर करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, शाही इमाम जामा मस्जिद के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।